صحیح مسلم حدیث نمبر 307۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، یہ چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے، پس سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے بلند ہو اور وہاں لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، پس وہ اپنے مطلع سے طلوع کرتا ہے، پھر چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا یہ عمل جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے بلند ہو اور وہاں چلا جا جہاں سے آیا ہے، پس وہ اپنے مطلع سے طلوع کرتا ہے، پھر چلتا ہے اور لوگ اس سے کسی بات میں تبدیلی محسوس نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ عرش کے نیچے اپنے ٹھکانے پہ چلا جائے گا تو اسے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب سے طلوع کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ بات کب ہوگی؟ اس وقت ایسا ہوگا جب کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 308۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل روایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 309۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ جاتا ہے اور سجدہ کرنے کے لیے اجازت مانگتا ہے، بس اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور گویا اس سے ایک دن کہا جائے گا جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ فرمایا، پس یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی قرأت پڑھی، وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 310۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں پوچھا۔ ترجمہ: اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔